اچھا، محرم کا ایک آخری سوال لے لیتے ہیں، یہ بہت لوگوں نے پوچھا ہوا ہے، اس پر میں سوال ختم کرتا ہوں۔ یہ بار بار یہ سوال بھی کوئی بندہ کامنٹس میں بھی لکھتے رہے ہیں، ہمیں علیحدہ بھی پرسنل بھی بھیجتے رہے ہیں، مختلف راؤٹس سے یہ سوال آیا کہ جی یہ سننے میں آیا ہے کہ کربلا میں جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حسین علیہ السلام کا سر کاٹ دیا گیا، کوئی بدبخت یہ نہ کہے کہ سر نہیں کٹا۔ صحیح بخاری سے یہ ثابت ہے کہ امام حسین کا سر کاٹا گیا، 3478 صحیح بخاری کی۔ اور میں نے عربی میں یہ حدیثیں آج نہیں تقریباً ایک عشرہ ہونے والا 10 سالوں سے لوگوں کو کئی بار سکھائیں، ہم جانتے ہیں الحمدللہ، یہ کوئی نیا نالج نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ نہیں جی فلاں بندے نے کہا تو آپ لوگ فالو کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، حق بات ہے یہ کہ اللہ کے رسول کے لاڈلے نواسے کا، جس کے لیے رسول اللہ نے نمازیں لیٹ کر دی، سجدہ لمبا کر دیتے تھے، نماز لیٹ کرنے سے مراد یہ کہ سجدہ نہیں، آپ اٹھ نہیں رہے کہ نہیں حسین کو میں نے نہیں اتارنا، وہ خود اترے گا تو میں سجدے سے اٹھوں گا، اللہ اکبر، خطبے سے ممبر سے اتر کے آگے، ہما ریحانتا یا فی الدنیا والآخرہ، رسول اللہ کی یہ خوشبوئیں تھیں، اس کو اجاڑ دیا ظالموں نے، سر کاٹا۔ تو کہا کہ کیا اس کٹے سر سے قرآن کی تلاوت ہوئی؟ یہ سننے میں آیا جی قرآن کی تلاوت ہوئی۔ دیکھیں شہادت حسین پہ جب رسول اللہ عالم غیب میں مضطرب ہوئے، ایک یہ حدیث ہے، امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں بھی لائیں، علامہ البانی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہوا ہے۔ جب رسول اللہ عالم غیب میں مضطرب ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ ابن عباس کی خواب میں آئے، جب اس دن جنات نے نوحہ کیا، ہماری ماں ام سلمہ بے ہوش ہو گئیں، اور ان کی موت پر کرامت یہ تھی کہ رسول اللہ کا خوابوں میں آنا لوگوں کی اور ان کو بتانا کہ یہ کیا کیا تم لوگوں نے میرے نواسے، ھذا دم الحسین وابنائہ، کیا کیا تم لوگوں نے۔ تو جب یہ کرامت بھی ہو سکتی ہے تو کٹے ہوئے سر سے بھی قرآن کی تلاوت ہو سکتی ہے، ممکن ہے، اور اس کو ہمارے بعض مورخین نے لیا ہے، شیعہ مورخین نے بھی لیا ہے، ہمارے مورخین میں محدث ہے علامہ ذہبی تاریخ الاسلام، انہوں نے بھی اس کو لکھا ہے، نقل کیا ہے، بہت لوگوں نے اس کرامت کو نقل کیا ہے۔ تو یہ رسول اللہ کے گھر کے اندر کرامات کیوں نہیں ہوتی، معجزات کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ان کی امت میں فیض یہ جاری ہے، جو رسول اللہ کا خادم ہے نا، اس کو برکات، فیوز، معجزات، کرامات ہم بول دیتے ہیں، جو غیر نبی کے لیے ظاہر ہوتی ہے وہ کرامت ہوتی ہے۔ تو یہ پاسبل ہے، اٹ از ویری مچ پاسبل، یہ کوئی نہ کہے کہ یہ امپاسبل ہے کہ نیزے پہ سر میں سے قرآن کی تلاوت نہیں ہوئی، ہو سکتی۔ تو ہم اس کا کیوں انکار کریں کہ یار یہ پاسبل ہی نہیں ہے؟ یہ کہنا جو جملہ ہے نا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے، کیونکہ اس کو نقل کیا ہے سنی مورخین نے بھی اور شیعہ مورخین نے بھی، تو بھائی ممکن ہے، میں تو وہاں نہیں تھا، ہمیں نہیں معلوم، مورخین نے لکھا ہے۔ تو اس اصل جو چیز ہے، میں پھر وہی کہوں گا، وہ میرا آپ سن لیں، کربلا اور آج کے مسلمان، کربلا کی حکمت اور فلسفہ، یہ 2 ویڈیوز ہیں کہ پلیز ان باتوں کی طرف زیادہ توجہ نہ دیں، یہ باتیں بالکل اہم ہیں، جاننی چاہیے، مگر اس سے زیادہ اہمیت کی بات ہے وہ مقصد، وہ مشن جس کے لیے وہ کھڑے ہوئے تھے، جو ان کا قیام کا جو مشن تھا نا، جان کیوں دی انہوں نے، کس مقصد کے تحت جان دی، وہ یاد رکھیں نا آپ، اس کا اعادہ کریں، اس کو بار بار دہرائیں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ حق کے لیے جان دینا، حق پہ کھڑے ہونا، کلمہ حق بولنا، سب سے افضل جہاد ہے سلطان الجائر، ظالم سلطان کے سامنے کلمہ حق بولنا۔ آپ نے وہ کلمہ حق بول کے دکھایا، الحمدللہ۔ اور یاد رکھیے گا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللؤلؤ والمرجان میں نے الحمدللہ اس کو پڑھا ہوا، یہ کئی زمانہ پہلے پڑھی تھی کہ رسول اللہ کی تلوار امام حسین کے پاس تھی۔ سوچیں رسول کی تلوار کون پکڑ سکتا ہے؟ یہ سبق سیکھنے کی بات ہے، اصل یہ چیزیں دیکھنی ہیں آپ نے۔ یہ واقعات ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے، تاریخی روایت ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہمیں مل سکی، مگر سند کی اس میں کیا میں بات کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھوڑی ہم بیان کر رہے ہیں، مورخین نے لکھا، کسی نے دیکھا، اس نے بتا دیا واقعہ، اٹ از ویری مچ پاسبل، ہو نوز۔ میں نے بہرحال اس میں بتا دیا کہ اصل چیز جو ہے نا، وہ جو میں نے درد مندی سے اظہار کیا کہ کربلا اور آج کے مسلمان، وہ لکھ کے دیکھ لیجئے گا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے یہ بات۔ تو اس پر آج کی یہ سوال و جواب کی نشست ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔
اللہ تعالی ہمارے سے صحیح باتیں قبول فرمائے، ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کو ہمیں معاف کرے، کوئی غلط بات ہوئی تو اللہ اس پر ہمارا مواخذہ نہ کرے۔ اللہ اور میں ایک دعا بھی کروں گا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور توفیق دے کہ ہم اس کے اوپر چلیں، باطل کو باطل دکھا اور ہمیں توفیق دے، ہمت دے کہ ہم اس سے برائی کو برائی دیکھیں۔ یاد رکھیں دجالی دور ہے، اس لیے یہ دعا میں آپ کے لیے خاص تحفہ آج کا دے رہا ہوں کہ اللہ ہمیں وہ آنکھ دے جو حق کو حق دیکھے اور اس کے پیچھے چلے، اور باطل کو باطل دیکھے اور اس سے بچے۔ یہ یاد رکھیے گا۔ کفارہ مجلس پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔